بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، اگر یہ زندگی اچھے کاموں میں لگ جائے اور ہماری زندگی میں اچھے کام ہو جائیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچ جائے، یعنی انسانیت کی بھی خدمت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت ہو جائے، تو یہ خوش نصیب انسان ہے، یہ خوش نصیب انسان ہے. نہیں تو یہ زندگی برف کے مانند ہے. جیسے ایک برف بیچنے والا برف بیچتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا، یہ نہیں کہہ رہا تھا برف خرید لو، برف خرید لو، بلکہ یہ کہہ رہا تھا میرا سرمایہ ڈوب رہا ہے، مجھے بچا لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، مجھے بچا لو. تو کسی نے اس سے کہا کیوں اس طرح کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ برف ہے، تم لوگ جلدی جلدی خرید لو گے تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، اور نہیں خریدو گے تو یہ پگھل جائے گی اور میرا سرمایہ سارا ختم ہو جائے گا، کیا بیچوں گا، پانی بن جائے گا. تو ہماری زندگی بھی برف کے مانند ہے، یہ دن بدن پگھل رہی ہے، کم ہو رہی ہے. ہم ہر روز اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہیں، ہر روز اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہیں. ہمارا جو راستہ ہے قبر، حشر، اس راستے پر ہم تیزی سے چل رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی زندگی جو اللہ نے دی ہے اچھے کاموں میں اور عبادتوں میں گزر جائے تو خوش نصیبی کی بات ہے. خوش نصیب انسان ہے جو کسی کے کام آ جائے. خوش نصیب انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پہ کرے کہ اس کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مل جائے، عبادت کی لذت اور مزہ مل جائے. یہ خوش نصیب انسان ہے. اور وہ بد نصیب ہے جس کو زندگی تو ملی اور اچھے کام نہ کر سکا، نہ دین کے کام کر سکا، نہ دنیا کے کام کر سکا، نہ اللہ کی عبادت کر سکا، نہ مخلوق خدا کو کوئی فائدہ نفع پہنچا سکا. یہ خسارے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الناس من ينفع الناس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور کام بھی اچھے ہوں. آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور کام بھی اچھے ہوں. اور کام اچھے میں نے بتایا اس کی زندگی میں تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، عبادت ہو، نماز ہو، اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہو، سب کو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہو، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہو، دوست احباب غربا فقراء سب کی مدد کرتا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ اچھا انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے، خیر الناس کا اس کو بہتر انسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث میں پوچھا گیا کہ بدترین انسان کون ہے؟ شر الناس، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر تو لمبی ہو، عمر اور زندگی تو اس کو لمبی دی اللہ نے، کام اچھے نہیں ہے اس کے، وساء عملہ، حدیث کے الفاظ ہیں کام برے ہیں اس کے، یعنی زندگی کو خسارے میں لگا رہا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص یہ سوچ کر زندگی مانگے، کہ ہر شخص کے دل میں ایک تمنا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو۔ ہاں جو لوگ حالات کا شکار ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن موت کی تمنا کرنی نہیں چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں جس کو اپنی زندگی میں اچھے کاموں کا کرنا نصیب ہو اور وہ اللہ سے کہے اللہ مجھے زندگی لمبی دے تاکہ میں اور اچھے کام کروں اور ان اچھے کاموں کا مجھے آخرت میں فائدہ پہنچے، تو اس کے لیے لمبی زندگی مانگنا اچھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں موت سے ڈر رہا ہے، بلکہ اس کے لیے لمبی عمر مانگنا اچھا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اچھے کاموں میں لگ رہی ہے، اس سے اس کی آخرت بھی بن رہی ہے اور اس سے مخلوق خدا کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے آدمی اگر یہ کہے کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے دیں اور اس کی زندگی اچھے کاموں میں چل رہی ہے، تو اس کے لیے لمبی زندگی مانگنے کی دعا درست ہے۔ لمبی عمر مانگنا برا نہیں ہے کہ موت سے ڈر رہا ہے، مرنے سے بھاگ رہا ہے، نہیں، لمبی عمر مانگنا اس کے لیے برا ہے جس کی زندگی غلط کاموں میں لگی ہوئی ہے، انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غفلت کی زندگی ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں لمبی عمر کا۔ تو لمبی عمر، لمبی زندگی میں برکت مانگنی چاہیے، لیکن اس طور پر مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی اچھے کاموں میں لگ جائیں۔ شب مغفرت میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، زندہ ہونے والے، پیدا ہونے والے بچوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، مرنے والوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، حج پر جانے والوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، روزی کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کیا کس کی کب موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سارے کام پورے سال کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس رات میں خاص طور پر اپنے لیے زندگی کی برکت مانگو، اچھے کاموں کی توفیق مانگو، زندگی کی برکت، اچھے کاموں کی توفیق، بری موت سے حفاظت، آفت زیادہ، کیونکہ موت کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، آفت اور حادثاتی موت جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں سڑک پر، روڈ پر مرنے والی موت، جس موت پر کلمہ بھی نصیب نہ ہو، پناہ مانگو آج کی رات میں خاص طور پر، اور روزی کی برکت مانگو۔ اچھا یہ ساری چیزوں کو جو میں نے عرض کیا کہ اس رات میں کیا مانگنا ہے، ہمارے علماء نے ایک دعا میں جمع کر دیا، دعا بنا دی اس کی کہ اس دعا کو مغرب کے بعد پڑھ لو۔ تو ہم تو مسجد میں الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے مغرب کے بعد اس دعا کا اپنے ساتھیوں سے اہتمام کرواتے ہیں۔ تو یہ دعا کوئی حدیث میں نہیں ہے، جو چیز مانگنی ہے اس رات میں ان چیزوں کو دعا میں جمع کر دیا، تاکہ اب کسی کو میں نے بتا دیا اب اس کو یاد نہ رہے تو بھئی یہ پرچے میں دعا لکھی مانگ لو، سب آ جائے گا اس میں، سب آ جائے گا اس میں۔ تو یہ آج کی جو رات ہے، اس رات میں خاص طور پر زندگی کی برکت، اچھے کاموں کی توفیق، بری موت اور حادثات اور ہسپتال کی موت سے پناہ، روزی میں برکت، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ کیا پیارا منظر ہے، کتنا پیارا منظر ہوگا کہ آج مغرب سے اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ آسمان دنیا کی طرف، یعنی دنیا والوں پر ہے، ویسے بھی اللہ کی توجہ ہر وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں کہ مغفرت مانگو، میں معاف کر دوں گا۔
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مہربانی اور مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، اور ہماری طرف سے غفلت کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نہیں مانگ رہے، ہم نہیں مانگیں گے۔ کتنا بڑا مجمع، کتنا بڑا مجمع جو مانگنے سے محروم رہتا ہے، کتنا بڑا مجمع۔ لیکن پھر وہی بات دل میں آتی ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے اسی کو نصیب ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ ڈالے اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا کے پیچھے تو سب بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے تو سب بھاگتے ہیں۔ دنیا کی ایسی حویث ہے ہمارے اندر کہ دنیا کے پیچھے سب بھاگتے ہیں، لیکن اچھے اور آخرت کے کاموں کے پیچھے کم بھاگتے ہیں، کم آتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ توفیق دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا اپنے نبوت کا، تو کتنے لوگ تھے؟ گنتی کے چند لوگ تھے ماننے والے، اور مخالفین کتنے تھے؟ بہت سارے تھے۔ ماننے والے تھوڑے سے، مخالفین بہت سارے، انکار کرنے والے۔ تو یہ تو شروع سے رواج چلا آ رہا ہے کہ قدردان ان حدیثوں پر عمل کرنے والے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، جن کے قدم ان مبارک راتوں میں مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے آگے کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ اب اچھی زندگی گزارنی ہے۔ اور کتنے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کی قدم ہی نہیں اٹھتے مسیح کی طرف۔ آج کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے بازاروں میں، کتنی اپنے سامان کو بیچنے کے لیے قیمتیں کم کر کے آفر لگائی جاتی ہے، اور کس طرح بھیڑ، مجمع، رش لگا ہوا ہے، اور دھڑا دھڑ لوگ سامان خرید رہے ہیں۔ یعنی ایک سوٹ کی ضرورت ہوگی 4 خریدیں گے، فری میں تو نہیں مل رہا، مل رہا پیسوں میں، لیکن خریدیں گے 4-5 سوٹ خریدیں گے۔ تو وہاں پہ آفر لگی، تو دنیا کی آفر لگی ہے، ہم سب کی حویث بڑی، ہم سب بھاگے، جلدی بھاگو بھائی، آفر لگی گئی، جلدی جمع کر لو، آفر لگی گئی۔ اور یہاں پر آج رات کو آفر لگے گی اللہ کی طرف سے، یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ اس آفر کی اہمیت ہے تو بازار بھرے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی اہمیت نہیں، مسجد خالی ہیں، مسجد خالی ہیں۔ پورے رمضان اللہ تعالیٰ ہر لمحے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان تو بہترین اللہ کی طرف سے نوازے جانے والا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے تو وہ اپنی جھولیوں کو بہت ساری نعمتوں برکتوں سے بھر لے، لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں پورے رمضان آفر لگتی، کوئی نہیں آتا۔ بازاروں کا حال دیکھنے کیا ہوتا ہے، بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان قریب ہے، اب وہ شاپنگوں کا دماغ ہے، دکانوں پہ آفر لگ گئی، ساری دنیا دکانوں پر بھاگ رہی ہے۔ اور آج شب برات ہے، اللہ نے آفر لگائی ہے، دکھ جائے گا ہمیں شام میں۔ یہ کیا حال ہوتا ہے؟ آئیں گے، تھوڑی سی نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوری رات دعا کی رات ہے، پوری رات دعا کی رات ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں، لو پوری رات، کب سے؟ مغرب سے لے کر سحری تک، اور میں 5 منٹ کی دعا مانگ کے تھک جاؤں، بس اللہ اور نہیں چاہیے۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ ابا اعلان کریں، آؤ آج کی رات جو میرے پاس آئے گا، بار بار آئے گا، میں اس کو نوازوں گا، یہ جائیداد وہ جائیداد۔ بیٹے پلٹ پلٹ کر آئیں گے، ابا سے یہ دکان بھی اپنے نام کروا لیتے ہیں، یہ گھر بھی اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ ابا کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے آج کی رات، اگر امریکہ میں بھی بیٹھا ہوگا نا تو یہاں آئے گا جہاز کا ٹکٹ لے کر، ابا کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے آج کی رات، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا بڑھا دے کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں، یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز دے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی، زبردست بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کی ابھی قریب کے زمانے کے ہیں، ان کی کتابیں بڑے واقعات ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ درس مثنوی معروم بڑی مشہور کتاب ہے، وہ ان کے واقعات نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے محل میں اعلان کیا کہ آج میرے محل میں آفر لگ رہی ہے، جو جس چیز پر محل کی چیز پر ہاتھ رکھے گا اس کی۔ اب اس میں قیمتی قیمتی گھوڑے ہیں، محل میں قیمتی قیمتی اینٹیں ہیں سونے کی،
ایک سے ایک عالیشان محل میں مہنگی سے مہنگی چیزیں، بادشاہ وقت کا محل ہے. تو وزیروں پر یہ آفر لگی تھی، جو محل بادشاہ کے وزیر تھے، گنتی کے وزیر تھے. تو سارے وزیر خوش ہو گئے، بھائی آج تو بادشاہ سخی ہو گئے ہیں. تو کسی نے سونے کی اینٹ پہ جا کر ہاتھ رکھ دیا، یہ میری. بادشاہ نے کہا جس پر جو ہاتھ رکھے گا آج میں اس کو دینے سے منع نہیں کروں گا، اس کی ہو گئی. کسی نے قیمتی گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میرا. کسی نے بادشاہ سے کہا فلاں جگہ کی جو زمین ہے وہ میرے نام کر دیں. اس طرح بادشاہ کی جو طرف سے سخاوت کی آفر لگی تھی سب نے فائدہ اٹھایا. بادشاہ کا ایک وزیر تھا، کم عمر تھا، سمجھدار بہت تھا، اس کا نام تھا ایاز. وہ کھڑا رہ گیا. بادشاہ نے کہا جلدی جلدی بھاگو، سب تو اپنی اپنی چیزوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، تم یہاں بھی کھڑے ہو میرے پاس، جاؤ جلدی جلدی بھاگ کر پکڑو چیزیں. تو وزیر آگے بڑھا اور بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کہنا عجیب بے وقوف ہوں، میرے اوپر ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ملنا، چیزوں پر پکڑو، چیزیں پکڑو. تو وزیر ایاز بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا بادشاہ اگر آپ مل گئے تو سارا محل مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. چیزیں ہاتھ رکھنے تو ایک چیز ملے گی، آپ کے ملنے تو سب ملے گا. تو مارون رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے واقعے نقل کر کے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مل گئے تو سب مل گئے. آج کی رات میں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا سودا کر لیا کہ اللہ ہمیں آپ کو راضی کرنا ہے، ہم نے آپ کی محبت اور رضا لینی ہے، تو سب مل گئے. اور اگر اللہ آپ نہ ملے تو ساری دنیا بھی میں اپنی اکٹھی کر لوں، جمع کر لوں، دولت اکٹھی کر لوں، جمع کر لوں، کیا ملا؟ سب چلے جائے گا. دولت جھٹکے سے جاتی ہے، جھٹکے سے آتی ہے. اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہو تو دولت بھی نہیں رہتی، سکون بھی نہیں رہتا، زندگی بھی نہیں رہتی، مال بھی نہیں رہتا، سب چھن جاتا ہے، سب اکھاڑ بچھاڑ ہو جاتی ہے، سب بچھڑ جاتا ہے. ویرانہ آباد گھر منٹوں میں ویرانے ہو جاتے ہیں، آباد گھر منٹوں میں ویران ہو جاتے ہیں. دنیا ہے، اللہ کا تعلق ہو، اللہ کی محبت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کا دل ہمیشہ آباد ہے، اس کی زندگی ہمیشہ آباد ہے، اس کی زندگی، اس کا جینا مرنا ہمیشہ آباد ہے. وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مغرب سے لگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کی کے اعلان ہو رہے ہیں، مانگو مانگو مانگو. مغرب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کے اعلان ہو رہے ہیں، مانگو مانگو مانگو. لیکن مانگنے والے بہت کم ہیں، یہ مانگنے بہت تھوڑا سا ہے. مانگیں گے تھوڑا سا، مانگیں گے تھوڑا سا مانگیں گے، جبکہ دینے والے تو کہہ رہے ہیں میں مغرب سے دینا شروع کروں گا صبح تک دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مغرب سے صبح تک اللہ کی طرف سے اعلان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کو سجدے میں گئے، پوری رات سجدہ، پوری رات سجدے میں دعائیں، عبادتیں، پوری رات. حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، اتنی لمبی عبادت، گھبرائیں. حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں پتہ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر بے تحاشا رحمتیں، مغفرتیں کر رہے ہیں. یہ مانگنے کی رات ہے، یہ دعا کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے لینے کی رات ہے، یہ اپنے حق میں بہتری کے فیصلے کرانے کی رات ہے. تو یہ اگر ہمارے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں. ان گناہوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی ہے. اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں توبہ کر لیں. ایک تو دل میں بغض اور کینہ اور نفرت، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان. دل ہمیشہ صاف ہونا چاہیے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی رکھنی چاہیے، اور والدین کی قدر کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی، رشتہ داریوں کو توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، رشوت لینے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، اور گانے بجانے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی. غیب کی خبریں بتانا، بہت سارے ایسے بے وقوف جاہل فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنے مقدر کا تو پتہ نہیں ہوتا. اپنے مقدر تو ان کے یہ ہیں کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لوگوں کے مقدر بتا رہے ہیں.
کیا بتا رہے ہیں؟ تمہاری لکیر دیکھ کر نعوذ باللہ، یہ لکیر دکھانا شرک ہے، شرک ہے۔ ہاتھوں کی لکیر دکھانا شرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا ہے۔ ہاتھ کی لکیر دکھا کر کہتے ہیں تمہارا مقدر یہاں جا کر یہ ہوگا، تم 1 کروڑ کے مالک بن جاؤ گے، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے بیٹا بیچارہ، وہ لکیروں کے دیکھ کر 10-10 روپے کما رہے ہیں، اور یہ آسمان کے ستارے یہ وہاں جائیں گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والے کی، بتانے والے کی بھی مغفرت نہیں ہے، یہ شرکیاں باتیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا ہے۔ دعا سے مقدر بدلا کرتے ہیں، دعا سے مقدر بدلا کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ دعا ہے جس سے انسان اپنا مقدر بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، دعا ہے جو آنے والی بلاؤں کو ٹال دیا کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے لیے کوئی بیماری آ رہی ہے، بڑا اس حدیث سے بڑی تسلی ملتی، بہت تسلی ملتی ہے کہ اگر مثال ہے کسی کی طرف کوئی بیماری بڑھ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی آفت آ رہی ہے، ادھر سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بہت مانگتا ہے، بہت دعائیں مانگتا ہے۔ تو حدیث ہے کہ مصیبت کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اب ادھر سے دعا جائے گی، ادھر سے مصیبت آئے گی، ٹکراؤ ہو جائے گا، دعا اس مصیبت کو دھکیل دے گی۔ حدیث کے مضمون سے معلوم چلتا ہے دعا اس بیماری اور مصیبت کو دھکیل دے گی۔ صدقہ اور دعا دو چیزیں ہیں، صدقہ اور دعا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں میں تاثیر رکھی ہے کہ یہ مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو، آفتوں کو دھکیلتے ہیں، اپنی جان اور اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے کام اور کاروبار کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے گھر بار کا تحفظ چاہتے ہیں۔ دو کام شروع کر دیں، صدقہ، دعا۔ آج دعا کی رات ہے۔ صدقہ بھی حدیث شریف کا مضمون ہے، صدقہ مصیبتوں کو دھکیلتا ہے، پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ جس کی طرف مصیبت آ رہی ہے، صدقہ اس نے نکالا، صدقے نے مصیبت کو دھکیل دیا۔ صدقہ 500 روپے، 100 روپے، 1000 روپے کا نام ہے۔ اور جو بیماری آ رہی تھی نا، اللہ نہ کرے وہ اگر ہسپتال لے گئی نا تو 5 لاکھ روپے بھی نکل سکتے ہیں۔ آج کل کے جو اسپتالوں میں جو پیسے نکلتے ہیں، انسان بولتا جیب بھر کے آیا تھا، خالی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے پناہ مانگی ہے ہسپتالوں سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو دو چیزوں میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اللہ نے طاقت رکھی ہے، صدقے میں اور دعا میں، کہ یہ بیماریوں اور مصیبتوں کو دھکیل دیتی ہے۔ تو بھائی آج کی رات تو دعا کی رات ہے، آج کی رات تو دعاؤں کی رات ہے، اپنے آپ کو مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے کی رات ہے۔ خوب مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، مغرب سے ہی اپنے اوقات کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ مغرب کے بعد کا وقت مسجد میں گزر جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں تو دعا پڑھوائی جائے گی۔ عشاء کے بعد کا وقت تھوڑا سا بیان ہوگا، اس کے بعد ذکر، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اپنے اپنے اعمال میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، تلاوت کریں جب تک ہے۔ پھر جب تھک جائیں، مثال 10 بج گئے، 10:30 ہو گئے، گھر چلے جائیں، کھانا وانا کھائیں، اور نہ آج کی رات باتیں نہ کریں، ویسے روزانہ باتیں کرتے ہیں، آج نہ کریں، جلدی سو جائیں، اور الارم لگا کر سوئیں کہ 3 بجے اٹھنا ہے، پھر مانگنا شروع کر دیں 3 بجے اٹھ کر، تہجد پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور پھر اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو کل کا روزہ رکھ لیں۔ کل کا روزہ نفلی روزہ ہے، مستحب ہے رکھنا، تو کل کا روزہ رکھ لیں۔ اس طرح آج کی رات کو کسی نہ کسی طرح کر کے اعمال میں گزار دیں۔ مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری رات عبادت کری، جا کر گھر میں سو گئے، صبح فجر کی نماز نکل گئی، تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا۔ رات کا جاگنا، رات کی عبادت فرض نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن فجر کی نماز فرض ہے، چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا۔ رات کی عبادت چھوڑ گئے تو گناہ نہیں ملنا، اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ نمازیں نہ چھوٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہم سب کے اس وقت کے جمع ہونے کہنے سننے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت والی زندگی نصیب فرما۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ شب برات کی رات ہے آج، اللہ اس رات کی ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو برسا دیجیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما دیجیے، رمضان کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما،
ہر طرح کی خیر عافیت خوشی راحت نصیب فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اور ہم میں سے جن کے گھر والے بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، یا اللہ ہم سب کو اور سب کے گھر والوں کو، والدین کو اور رشتہ دار عزیز و قریب سب کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے. سب کی زندگیوں میں عمروں میں برکت نصیب فرما دیجیے یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین. یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں عمروں میں برکت نصیب فرما، اور ہم سب کی زندگیوں کو اچھے کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے، نیکی کے لیے، عبادتوں کے لیے قبول فرما دیجیے. ہم سب کی زندگیوں کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے ہم سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.